السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سوچ کے اعتبار سے، ہماری فہم کے اعتبار سے، ہماری عقل کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن جب انہی چیزوں کو ہم شریعت اور سنت کے اصولوں پر پرکھتے ہیں، شریعت اور سنت کے ترازو میں تولتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ یہ بہت زیادہ بڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور کبھی کبھی ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے ایمان اور عقیدے کے اوپر مار بھی پڑتی ہے۔ تو انہی تمام چیزوں میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے مردوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں، اپنی کلائیوں میں دھاگے باندھتے ہیں۔ بعض نوجوان کلائیوں کے اندر جو کڑے ہوتے ہیں ان کڑوں کو پہن لیتے ہیں اور زنجیریں باندھتے ہیں۔ تو جو بھی نوجوان یا جو بھی بوڑھا یا جو بھی مرد ان چیزوں کو اپنی کلائیوں میں پہن رہا ہے تو اس کی کل دو صورتیں ہو سکتی ہے، دو نیتیں ہو سکتی ہے۔ ایک نیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ آج کے ہمارے معاشرے کا فیشن ہے، ہر نوجوان اپنے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز پہنتا ہے، تو میں زینت کے طور پر، فیشن کے طور پر یہ چیزیں پہن رہا ہوں۔ تو اس طرح کا فیشن اپنانا، اس طرح کی زینت اختیار کرنا مردوں کے لیے مکروہ ہے، تحریمی ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اور کوئی نوجوان ان تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں، اپنی کلائی میں اس نیت کے ساتھ پہن رہا ہے کہ میرا جو کام ہونے والا ہے وہ پورا ہو جائے گا، اسی طرح میں کسی سفر میں جاؤں گا تو اس دھاگے کی وجہ سے مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یا جو کڑا ہے میں نے جو پہنا ہوا ہے اس کڑے کی وجہ سے میں باعزت ہو جاؤں گا، لوگوں کی نظروں میں میری اہمیت بڑھ جائے گی، فلاں بزرگ کا دیا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ یہ کرامتیں ہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ اگر وہ پہنتا ہے، غلط عقیدے کی نیت ہو، تو اس صورت میں ایسے کڑے کا اور ایسے دھاگے کا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو دونوں صورتوں میں نوجوانوں کے لیے، مردوں کے لیے اپنے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اب دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ستاروں کی دنیا پر بہت زیادہ یقین اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ستاروں کی دنیا کے نام سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جو اخبارات ہوتے ہیں، اردو اخبارات، ہندی اخبارات، مراٹھی اور تیلگو اخبارات جو ہوتے ہیں، ہر قسم کی زبان کے جو اخبارات ہوتے ہیں، منتھلی میگزینس ہوتی ہیں، اس میں ایک خاکہ چھپتا ہے ستاروں کی دنیا کے نام سے۔ وہاں پر لوگ اپنے ناموں کا اندراج کرواتے ہیں، اور جب اگلے مہینہ، اگلے دن جب اخبار چھپتا ہے یا پھر وہ میگزین چھپتی ہے تو وہاں پر ہمارے نام کے ساتھ ہماری پوری بھوشیوانی لکھی ہوتی ہے۔ آئندہ ہم کیا کام کرنے والے ہیں، نکاح کرنے والے ہیں تو اس میں برکت ہوگی یا نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں پر آج بھی بہت سارے لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ لوگ اپنے ہاتھوں کی لکیریں جانکاروں کے پاس بتلاتے ہیں، اور وہ جو کچھ باتیں بتلاتے ہیں ہم ان کے اوپر اندھا دھند یقین کر لیتے ہیں، ان کی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں، قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ قسمت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ اپنی کتنی بھی بایوگرافی کس کے سامنے پیش کر دے، کوئی بھی آپ کے بارے میں صحیح احوال نہیں بتلا سکتے، کیونکہ قسمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے پاس جانا، بھوشیوانی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، ستاروں کی دنیا پر یقین رکھنا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے انتہائی درجے بچنا چاہیے۔ بلکہ آج کل تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ موبائل پر بھی میسیجز کے ذریعے اور کچھ مخصوص نمبرات ہوتے ہیں، ان نمبرات کو ڈائل کرنے کے ذریعے بھی آپ اپنی بھوشیوانی جان سکتے ہیں۔ تو ایسی باتوں میں بالکل نہ آئیں۔ تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بدشگونی اور بدفعلی کے بہت سارے برے اثرات پھیلے ہوئے ہیں، بہت سارے توہمات ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنا منحوس ہے، بالکل غلط چیز ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی دیگچی میں یا بھگونے میں کھانا کھاتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بارش آ جائے گی اس کی شادی میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بدھ کے روز اور جمعرات کے روز شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی کی ڈیٹ فکس نہیں کرنی چاہیے۔
یہ بھی بالکل غلط چیز ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت یا پیر کے دن، جمعرات کے دن ناخن نہیں کٹنا چاہیے، منحوس ہے، یہ سب چیزیں بھی غلط ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کام ایسے وقت میں کرنا چاہیے، ایسے وقت میں نہیں کرنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں کی بنیاد بدشگونی اور بدفعلی پر ہوتی ہے۔ تو ایسے تمام کاموں سے امت مسلمہ کے ہر فرد کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک شخص کو بچنا انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تعویذات کا استعمال کرتے ہیں، اپنے گلے میں پہنتے ہیں، آفیسز میں لٹکاتے ہیں، گھروں میں لگاتے ہیں، گاڑیوں میں لگاتے ہیں، بد نظری سے بچنے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے، بیماری سے شفا پانے کے لیے۔ تو بہرحال جتنے بھی قسم کے تعویذات لٹکاتے ہیں ان کی کل 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم جو تعویذ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جائز، اور دوسری قسم ہوتی ہے ناجائز۔ اب جو جائز تعویذ ہے اس کی کل 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ تعویذ اللہ تعالیٰ کے کلام سے لکھا گیا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہو، صفاتی نام ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عربی زبان میں ہو، یا ایسے کلمات اس میں لکھے گئے ہوں جن کے معنی معلوم ہو، ایسے الفاظ نہ لکھے گئے ہوں جن کا مطلب ہی کوئی نہ ہو۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ عقیدہ یہ رکھا جائے کہ یہ جو تعویذات ہم پہن رہے ہیں یا گاڑیوں میں لٹکا رہے ہیں، اپنے آفیسز میں لٹکا رہے ہیں، یہ تعویذات اپنی ذات کے اعتبار سے خود مؤثر نہیں ہے، بلکہ اصل اثر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ چاہے تو اس میں اثر ڈالے اور چاہے تو اثر نہ ڈالے۔ اب جو دوسری قسم کا تعویذ ہوتا ہے جس کا لٹکانا اور جس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ تعویذ ہوتا ہے جن میں غیر اللہ کی باتیں لکھی گئی ہو، جن میں ایسی باتوں کا تذکرہ ہو جو بالکل سمجھ میں نہ آتی ہو، جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہ ہو، جس میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو یا ان میں شرکیہ کلمات لکھے گئے ہوں۔ ایسے جو تعویذ ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وضو سے فارغ ہونے کے بعد جس وقت دعا پڑھتے ہیں، وضو ختم ہونے کی دعا، تو دعا پڑھتے ہوئے اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اچھی طرح جان لیں کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ دعا یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا صحیح احادیث میں منقول ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ دعا پڑھنا ہے۔ لیکن اس دعا کو پڑھتے وقت اپنی نظروں کو آسمان کی جانب اٹھانا یا اس طرح شہادت کی انگلی آسمان کی جانب کر کے پڑھنا، یہ احادیث میں مروی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جس وقت آدمی وضو کر لے یا نماز کی حالت میں ہو اور ایسی صورت میں جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ تک بہہ جائے جس کا دھونا وضو میں یا غسل میں فرض ہو، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نماز کی صورت میں ہو تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بات کا علم انہیں نہیں ہوتا ہے کہ اپنے جسم پر جو باریک باریک پھنسیاں ہوتی ہے، باریک باریک پھوڑے ہوتے ہیں جس میں خون اور پیپ تو نہیں ہوتا، البتہ صرف پانی ہوتا ہے۔ ان پھنسیوں کو بھی پھوڑ دینے کی وجہ سے یا ان کو کھجلانے کی وجہ سے جب پانی باہر نکلے اور نکلنے کے بعد ایسی جگہ تک بہہ جائے جس کا دھونا وضو میں یا غسل میں فرض ہو، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کا علم نہیں رکھتے، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح راستے میں پڑے ہوئے پانی کی نجاست اور پاکی کے بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ راستے میں جو پانی پڑا ہوتا ہے، ہم بائک سے جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں، سائیڈ سے کوئی گاڑی اس پانی اور اس کیچڑ کو اڑا دے اور ہمارے کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو کیا حکم ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس میں بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں اور سختی کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے، جو راستوں میں عام طور پر پانی گرا ہوتا ہے، چاہے بارش کی وجہ سے یا ایسے ہی نل وغیرہ سے بہہ جانے کی وجہ سے، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ جو کیچڑ ہوتا ہے وہ کیچڑ بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب ظن غالب ہو، غالب یقین ہو کہ واقعتاً اس میں کوئی ناپاک چیز ملی ہے، اس وقت ان چھینٹوں کے اڑنے کی وجہ سے کپڑے یا بدن کا وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے جہاں پر وہ پانی لگا ہو،
پورا کے پورا کپڑا یا پورا کے پورا بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے کہ اذان کے وقت اگر ہم کچھ کام کر رہے ہوں، تلاوت قرآن کریم کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، تو تلاوت قرآن کریم روک کر اذان کا جواب دینا مستحب ہے۔ تو اذان کا جواب دینا ایک الگ چیز ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں اور درمیان میں اذان ہو جائے تو اس صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کو روک کر اذان کا جواب دینا بھی مستحب ہے۔ اسی طرح لوگوں کی اس جانب بھی توجہ نظر نہیں آتی کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو اذان کے دوران ہی اذان کا جواب نہ دیتے ہوئے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں سلام کر دیتے ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ جس وقت اذان ہو رہی ہو تو اذان کے دوران اذان کا جواب دینا ہی مستحب ہے۔ اگر آپ مسجد ایسے وقت پہنچ رہے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی رہے، اذان مکمل ہونے دے، اذان کے دوران اذان کا جواب دیتے رہے، جب اذان ختم ہو جائے تب آپ وہاں پر موجود مجمع کو سلام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لوگ اس مسئلے کی جانب بھی عام طور پر توجہ نہیں دیتے اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ مسجد میں جانے کے لیے بہترین کپڑے نہیں پہنتے۔ جن کپڑوں کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سونے کے کپڑے ہیں، وہی کپڑے پہن کر مسجد میں چلے جاتے ہیں اور ویسے ہی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ بلکہ بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ایسے کپڑوں کو پہن کر نماز کی ادائیگی کریں جو معزز کپڑے ہو، ایسے کپڑے ہو جن کو پہن کر اگر آپ بازار چلے جاتے ہیں، روڈوں پر چلے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں جانا چاہیے اور انہی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ بسا اوقات لوگ ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ نماز میں جانے کے بعد جس وقت وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو ان کی کمر کا حصہ کھل جاتا ہے، تو ایسے کپڑے پہن کر نماز کی ادائیگی سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایسے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے جو کہنیوں تک کھلے ہوئے ہوں، یا یہ کہ آپ کی آستینیں تو ہیں لیکن آستینیں کہنیوں سے اوپر آپ نے چڑھا کر رکھا ہے اور ویسے ہی نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہتر چیز نہیں ہے۔ کبھی کبھی نماز اس سے مکروہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو نماز کی ادائیگی سے پہلے آپ لمبی آستین والے کپڑے پہن لیں، یا یہ کہ اگر آپ کی آستینیں لمبی ہو اور وہ کہنیوں تک اٹھی ہوئے ہوں تو پہلے ان کو اچھی طرح نیچے کر لیں، اس کے بعد نماز ادا کریں۔ اسی طرح لوگوں میں ایک یہ بھی لاپرواہی پائی جاتی ہے کہ جس وقت اذان ہو جاتی ہے تو ایسی دنیاوی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، اور جس وقت جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو دوڑتے ہوئے آ کر نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے، غلط عادت ہے، اس کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو بہتر چیز یہ ہے کہ آپ اذان کے بعد سے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیں، استنجا سے فارغ ہو جائے، وضو سے فارغ ہو جائے، مسجد میں پہنچ جائے۔ کم از کم اتنی دیر پہلے پہنچ جائے کہ آپ اطمینان سے سنت کی ادائیگی کر سکے اور جماعت میں پروقار انداز میں شریک ہو سکے۔ ایسے ہی درمیان میں دوڑتے ہوئے رکوع کے اندر امام کو پا لینا، اس سے بھی نماز صحیح ہو جائے گی، رکعت آپ کو مل جائے گی، لیکن پوری نماز میں آپ کا دھیان اور آپ کی توجہ نماز سے باہر ہی ہوگی۔ اس سے بھی بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنے ٹخنوں سے ازار کو اسی وقت اٹھاتے ہیں جس وقت وہ نماز میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹخنوں کا ڈھانپنا صرف نماز میں منع ہے، عام زندگی میں منع نہیں ہے۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ٹخنوں کو ڈھانپنا جائز نہیں ہے، چاہے نماز کی حالت میں ہو یا بغیر نماز کی حالت میں ہو۔ تو جو آپ کی ازار ہو، پینٹ ہو، یہ ہمیشہ اونچی ہونی چاہیے، ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے، نماز کے دوران بھی اور نماز کے بعد بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔